السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور بات کرتے ہیں اس رپورٹ کے حوالے سے جو حال ہی میں امریکہ نے جاری کی ہے ہمارے برادر اسلامی ملک سعودی عربیہ کے حوالے سے، بلکہ زیادہ درست یہ کہنا ہوگا کہ ہمارے ہر دل عزیز شہزادے محمد بن سلمان کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں ایک امریکی صحافی، سعودی شہری تھے، امریکی اخبار کے لیے کام کرتے تھے، جمال خشوگی، وال سٹریٹ کے جرنلسٹ تھے، ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی سفاکیت کے ساتھ ان کا قتل کیا گیا تھا ترکی میں جو سعودی سفارت خانہ ہے اس کے اندر۔ اور اس وقت کی جو انویسٹیگیشنز تھیں، جو رپورٹس تھیں، انہوں نے یہ ریویل کیا تھا کہ اس قتل کے پیچھے محمد بن سلمان ڈائریکٹلی انوالو ہیں، اور جمال خشوگی کے جو کالمز تھے، جو ان کی رائے تھی، جو ان کا موقف تھا، اس کی وجہ سے وہ اس کو کنگڈم کے لیے، اپنی سلطنت کے لیے تھریٹ سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے جمال خشوگی کو قتل کیا گیا۔ اب یہ تو وہ سٹوری ہے جو اب تک ڈسکس ہو چکی ہے، بہت سے لوگ جو اس معاملے کو فالو کر رہے تھے وہ یہ بات جانتے ہیں۔ اب اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ جو بائیڈن کی طرف سے اس رپورٹ کو ریلیز کرنا ہے۔ ہم اس سے پہلے ایک دفعہ یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب سے جو بائیڈن آفس میں آئے ہیں، سعودی عربیہ کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی میں بڑی واضح شفٹ نظر آ رہی ہے۔ یعنی سب سے بڑا جو فیصلہ کیا جو بائیڈن نے آتے ساتھ، وہ یمن کے جو کانفلکٹ ہے وہاں پہ امریکہ کی جانب سے سعودی عربیہ کو انکار کر دیا گیا۔ انہیں بتایا گیا جی کہ ہم آپ کی اس جنگ میں مزید حمایت نہیں کریں گے۔ اور دوسرا جو اہم فیصلہ تھا جس پہ ہمارے ہاں بہت کم ڈسکشن رہی، وہ یہ تھا کہ یمن کے جو حوثی قبائل ہیں ان کو ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ لیبل کیا ہوا تھا، جبکہ جو بائیڈن نے آتے ساتھ یہ جو لیبل تھا یہ ہٹایا اور ان کو ایز اے لیجیٹیمیٹ اینٹی ان کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کیا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں، بہت بڑے میجر سیٹ بیکس تھے محمد بن سلمان کے لیے۔ لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ یا زیادہ کریٹیکل تھا جس میں محمد بن سلمان پرسنلی انوالو ہو رہے تھے، وہ یہ والی رپورٹ تھی جس کو ریلیز کیا گیا۔ اچھا، یہ جو رپورٹ ہے نا، یہ بھی 2-3 سال پرانی رپورٹ ہے، یعنی نومبر 2018 میں CIA نے یہ بات کنکلوڈ کر لی تھی، یہ رپورٹ سبمٹ کرا دی تھی۔ اس وقت کی جو بھی پریزیڈنٹ آفس میں جو لوگ تھے ان کے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ CIA کی انویسٹیگیشنز کے مطابق محمد بن سلمان نے ڈائریکٹلی آرڈر کیا ہے جمال خشوگی کا مرڈر۔ لیکن اس وقت چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سعودیوں کے ساتھ یاری چل رہی تھی، زیادہ اہم جو یاری تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور محمد بن سلمان کی یاری۔ اور یہ جو یاریاں ہوتی ہیں اس لیول پہ، ظاہر ہے اس کے پیچھے مفادات ہوتے ہیں، اور جیرڈ کشنر یا ڈونلڈ ٹرمپ محمد بن سلمان کو جس حوالے سے بہت اہم سمجھتے تھے وہ اسرائیل فلسطین کا جو کانفلکٹ ہے وہاں پہ ان کی امپورٹنس تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر محمد بن سلمان پاور میں آتے ہیں، محمد بن سلمان ڈیسیجن میکنگ میں آتے ہیں، تو پھر جو اسرائیل کانفلکٹ ہے اس کا وہ والا سلوشن نکل سکتا ہے جو امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس حوالے سے ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں، میٹنگز بھی ہوئی ہیں۔ اچھا، ابھی یہ جو رپورٹ پبلش ہوئی ہے جو بائیڈن کی طرف سے، اس میں جو بڑا امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ کہ جس کنکلوژن کو یہ رپورٹ سپورٹ کر رہی ہے کہ جی آپ کے محمد بن سلمان اس میں ڈائریکٹلی انوالو تھے، یہ کنکلوژن تو لوگوں کو پہلے سے پتہ تھا۔ تو پھر جو بائیڈن کو یہ رپورٹ پبلک کرنے کی، سینٹ کے سامنے، کانگریس کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو بائیڈن کے جو فیلو ڈیموکریٹس ہیں وہ جو بائیڈن سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ سعودیہ کے حوالے سے وہ جو رپورٹ کلاسیفائڈ پڑی ہے اس کو آپ پبلک فورم پہ لائیں۔ جو بائیڈن کا اپنا بھی ایک موقف ہے سعودی عربیہ یا سعودی عربیہ جیسی حکومتوں کے بارے میں، اور ڈیموکریٹس کا بھی موقف ہے، یہ ہیومن رائٹس اور اس طرح کے جتنے ایشوز ہیں وہاں پہ ڈیموکریٹس کی سٹینڈنگ ریپبلکن سے بہت بہتر ہے۔ تو ڈیموکریٹس کی جانب سے یہ مطالبہ کرنا سمجھ آتا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، برنی سینڈرز جیسے لوگ ہیں جو بڑا کھل کے اس پہ موقف دیتے ہیں۔ اور جو بائیڈن کے لیے مجبوری تھی، پولیٹیکل مجبوری تھی اپنی ووٹر بیس کے لیے کہ وہ اس رپورٹ کو پبلک کرتے۔ لیکن ظاہرہ آپ کسی دوسرے الائے کے بارے میں اور سعودی عربیہ اور امریکہ کے بارے میں اگر آپ جانتے ہوں تو 1945 سے آنورڈ بہت گہرے مراسم رہے ہیں۔ ہمیشہ سعودی عربیہ امریکہ کے بلاک میں رہا ہے اور امریکہ کے بلاک میں ہی رہنا چاہتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو کٹ آف کر دیں، آپ ان کو بالکل سائیڈ لائن پہ نہیں کر سکتے۔ تو رپورٹ ریلیز کرنے سے پہلے جو بائیڈن نے محمد بن سلمان کے جو والد محترم ہیں، کنگ سلمان جو بادشاہ ہیں سعودی عربیہ کے، ان کو کال کیا اور ان سے کہا کہ یار اے تواڈے منڈے کیتا جے اور سانوں پتہ ہے گا اور میرے تے بڑا پریشر ہے گا، میری بڑی مجبوری بن گئی ہے، میں اپنی کانگریس نو اپنے سینٹ نو دسنا ہے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، میں آپ کے منڈے کے لیے کوئی زیادہ مسائل نہیں کھڑے کروں گا۔ اور
باہمی رضامندی سے، یعنی کنگ سلمان نے بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا کہ ٹھیک ہے جو بائیڈن کے لیے مسئلہ ہے اس کو کرنا پڑے گا. انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ یہ رپورٹ پبلک فورم پہ سینٹ کے سامنے پیش نہ کی جائے، لیکن بہرحال جو بائیڈن کی مجبوری تھی اور انہوں نے کی. اب امریکہ کے اندر اس وقت جو بحث چل رہی ہے نا وہ دو حوالوں سے ہے. ایک تو یہ کہ دو گروپس ہیں جو بڑے سرگرم ہیں، ایک پازیٹیو سائڈ پہ ایک نیگیٹو سائڈ پہ، یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو میں اس کو اس اینگل سے کہہ رہا ہوں، آپ اس کو دایاں بایاں کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی کی بات نہیں ہو رہی، صرف یہ رائٹ اور لیفٹ کی بات ہو رہی ہے. تو ایک وہ گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ رپورٹ تو جو بائیڈن نے پبلش کر دی لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کو محمد بن سلمان کے حوالے سے جو موقف اپنانا چاہیے تھا، جو عملی اقدامات کرنے چاہیے تھے، وہ نہیں کیے گئے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں ڈیموکریٹک ویلیوز کے ساتھ. میں ایکسٹریمسٹ کا لفظ بھی کسی نیگیٹو کانوٹیشن میں یوز نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے موقف میں بہت شدت پسند ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ جو بائیڈن آئے تھے وہ رپورٹ کو پبلک کرتے، سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا اعلان کرتے، اور اگر ممکن ہوتا تو محمد بن سلمان کو کسی چوراہے پہ پھانسی لگا دیتے. اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان کے بارے میں آپ جو سٹیپس لے سکتے تھے آپ نے وہ نہیں لیے. مثال کے طور پہ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ محمد بن سلمان پہ اس طرح کی سینکشنز کیوں نہیں لگائی گئیں جس طرح اس طرح کے کیسز میں انوالو دوسرے لوگوں پہ لگائی جاتی ہیں. یعنی اسی امریکی حکومت نے جمال خشوگی کے قتل کے کیس میں 76 سعودی شہریوں پہ ویزا پابندیاں لگا دی ہیں اور ان کو اس لسٹ میں ڈال دیا ہے، خشوگی بین والی لسٹ میں ڈال دیا ہے، جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے ہیں. اور یہ لسٹ ایکسپینڈ ہوتی جائے گی، باقی ممالک سے بھی لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا. جو لوگ صحافیوں کے لیے، لکھنے بولنے والوں کے لیے، اپنی رائے کا اظہار کرنے والوں کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے تو ان کو اس لسٹ میں ڈالتے جائیں گے. امریکہ نے ایک خشوگی بین کے نام سے ایک نئی لسٹ بنا لی ہے، تو 76 سعودیوں کو بھی اس میں ڈال لیا. لیکن یہ جو گروپ ہے جس کا میں نے ذکر کیا، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری پابندیاں محمد بن سلمان پہ کیوں نہیں لگائی. اب کوئی بندہ جا کے ان کو سمجھائے کہ یار گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ آپ کے پریزیڈنٹ نے رپورٹ ریلیز ہونے سے پہلے کنگ سلمان کو فون کیا، اس کو اعتماد میں لیا، اس کے بعد یہ رپورٹ سینٹ میں، کانگریس میں پیش ہوئی. تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کسی دوسرے ملک کا ولی عہد ہو اور آپ اس پہ اس طرح کی پابندیاں لگاتے جائیں. تو یہ تو ایک گروپ ہے جو بائیڈن پہ اس حوالے سے ناراض ہے کہ آپ نے رپورٹ پبلک کی لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا. ایک دوسرا گروہ ہے جو بائیڈن پہ ناراض ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یار یہ جو بات ہے اس رپورٹ میں، یہ تو ہمیں 2.5 سال پہلے بھی پتہ تھی، 2 سال پہلے بھی جب CIA نے یہ رپورٹ کنکلوڈ کی تھی تو اس وقت بھی یہی نتیجہ تھا کہ محمد بن سلمان انوالو ہے. لیکن اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے اس لیے پبلک نہیں کی تھی کہ سعودی عربیہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. تو جو بائیڈن پہ اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا چل ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، تم کیوں اس کو پبلک کر کے امریکہ کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہو، اپنے اتحادی گنوانے جا رہے ہو. تو اس طرح کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں. یہ جو دوسرا گروپ ہے نا، یہ بنیادی طور پہ وہ گروپ ہے وہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا نا جیرڈ کشنر کے ذکر میں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین کانفلکٹ میں اسرائیل کی مرضی کا سلوشن تب ممکن ہے جب سعودی عربیہ میں محمد بن سلمان ہو. یا اگر میں اسے اپنی زبان میں، اپنی لوکل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کروں تو یہ ہوگا کہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ محمد بن سلمان سعودی عربیہ کی زمام کار سنبھالے تاکہ یہودیوں کی خواہش کے مطابق اسرائیل کی ریاست ان کو مل جائے اور فلسطینیوں کو بے دخل کر دیا جائے. ظاہر ہے میں اس کو ذرا اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں، لیکن مفہوم یہی ہے. یہ بھی ایک پورا گروپ ہے جو امریکہ کے اندر جو بائیڈن پہ تنقید کرنے میں لگا ہوا. اور جو بائیڈن کی حالت اس وقت، وہ جو اقبال کا شعر تھا نا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زیر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن. تو وہ بیچارہ رپورٹ پبلش کر کے بھی ڈیموکریٹس کی جو خوشنودی ہے، ڈیموکریٹس کی جو سپورٹ ہے وہ حاصل کرنے میں ناکام ہے. اور رپورٹ پبلش کر کے وہ جو اس کا اپوننٹ گروپ ہے، وہ جو کنزرویٹیوز ہیں، ان کی گالیاں بھی سن رہا ہے. تو یہ ایک دو اینگل تھے جو اس حوالے سے ڈسکس نہیں ہو رہے تھے. میں نے کہا اس پہ آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کر دوں. آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے ساتھ اپنی رائے ضرور شیئر کیجئے. اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور خلق خدا میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.